بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روزانہ یہ تسبیح پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، اب گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ تسبیح ضرور پڑھنا۔ ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مہینے کے اندر میرا رب ہر چیز جس کی انسان طلب کرتا ہے وہ عطا کر دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسے لانے کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں کام بن گیا۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، غربت کی شکل میں ہو، کاروبار میں پریشانی یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوری سچی توبہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی کمنٹ باکس میں ایک بار استغفر اللہ لازمی کہیں، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔ ناظرین، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو در حقیقت وہ انسان جانتا ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کے ساتھ خود کو ہی ایک دھوکہ دیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مخالفت کر بیٹھتا ہے، اور یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کا چوک و چبند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اب گناہوں سے سچی توبہ کر لے، لیکن اس کا ضمیر اس کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ان قریب میں توبہ کر لوں گا۔ اس طرح کی امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے، ابلیس کی ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و سمود بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار بڑے نقصانات ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار بڑے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے استاد صاحب سے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاشی یعنی گناہ چھوڑنے کی نصیحت کی۔ ناظرین، گناہوں کا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہر کوئی غربت کا شکار ہے، کیونکہ ہم جانے انجانے میں بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، اور اس طرح ہم رزق معاش میں تنگی اور مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے بھی راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کر کے کوئی یار نہیں محسوس کرتا تو اللہ اس کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کیا نماز چھوڑے گا؟ میں تجھے سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایسے برے وقت سے بچا کر رکھے اور ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا دے کر رکھے۔ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے تو یقین کریں وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو کبھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کیا۔ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کا حال ایسے ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہے مگر زنگ آلود۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا نفس مر جاتا ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے اعمال کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ کچھ غلطیاں ہیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں، جو کہ رزق کم ہونے کا باعث بنتی ہیں،
اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چند چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، وہ کون سی عام غلطی ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمت اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا عمل، جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتا پہن کر کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایسی بہت سی خواتین کو دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا پکاتی بھی ہیں اور کھاتی بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری بات یہ کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانے سے بھی ہمارے رزق میں کمی آتی ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمان کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ ہمیں تو چاہیے مہمان کو رحمت سمجھے، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ان ببرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات یا کوئی مراد ہو، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، سارے نام شان و عظمت والے ہیں۔ ان میں ایک اللہ کا ذاتی نام، باقی صفاتی نام ہیں۔ ناظرین، بنا وقت ضائع کیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی جی، یہ پڑھ لیں، یا تو پھر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہوتا ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار دوبارہ سے چمک اٹھے گا، یعنی دوبارہ عروج پر پہنچ جائے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ یا مسبب الاسباب کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا علیم، یا فتاح، یا رزاق کا وظیفہ کرنا ہے۔ میں دوبارہ بولتی ہوں، آپ ضرور سنیے گا غور سے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا علیم، یا فتاح، یا رزاق کا وظیفہ کرنا ہے۔
ناظرین، یہ اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا علیمو، یا فتاحو، یا رزاقو رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارو گے تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ جب میرا رب راضی ہوگا تو میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے، اور میرا رب بن مانگے آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ میرا اللہ ناممکن حاجات کو بھی پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ لفظ اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اللہ کو دل سے پکاریں اور وہ آپ کی دعا قبول نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان، بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 آیات پر مشتمل ہے، نہایت مختصر سورت ہے۔ ناظرین، آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔